آج ایک عجیب تعویل پیش کی جاتی ہے کہ یہ تصویر اور فوٹو سے مراد یہ بت ہیں، یہ مجسمے ہیں. اس سے مراد یہ فوٹو نہیں جو آج کھینچے یا کھنچوائے جاتے ہیں، یہ تھوڑے ہیں. ہاں جی یہ کیا ہیں؟ کہا جی یہ فوٹو نہیں، یہ تصویریں نہیں، یہ عکس ہے. مجھے ایک ساتھی نے کہا یہ تصویر نہیں، اس کو فوٹو نہیں کہتے، یہ تو عکس ہے. اور احادیث میں جس کو منع کیا گیا ہے وہ تصویر ہے، وہ تو فوٹو ہے، یہ تو عکس ہے. میں نے کہا محترم بات یہ ہے، اسی کراچی کے اندر مختلف علاقوں میں دکانیں موجود ہیں، اور میں نے آج تک کسی دکان پر یہ نہیں دیکھا کہ لکھا ہوا ہو یہاں عکس بنائے جاتے ہیں. ہر جگہ پر فوٹو لکھا ہوا ہے، تصویریں لکھا ہوا ہے، فوٹو لکھا ہوا ہے، تصویریں لکھا ہوا ہے، عکس کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اور فوٹو وہی ہے جس کو تصویر کہتے ہیں، اور دین اسلام میں تصویر سے منع کر دیا گیا. دو ہی الفاظ استعمال ہوئے قرآن و حدیث میں، ایک تمثیل، ایک تصویر. تصویر اور تمثیل کا معنی یہ ہے ہو بہو کسی کی شکل بنانا، ہو بہو کسی کی شکل بنانا، یہ تصویر ہے، یہ تمثیل ہے. اب آپ بتائیں یہ وہی چیز ہے کہ نہیں؟ میں نے آج تک کہیں عکس لکھا ہوا نہیں دیکھا کہ لکھا ہوا ہو یہ عکس یہاں بنائے جاتے ہیں. ہر جگہ پر فوٹو لکھا ہوا ہے، اور فوٹو کو تصویر کہتے ہیں. ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، فوٹو کو مانا شکل ہے، تصویر ہے، عکس کہیں بھی نہیں لکھا. اچھا ایک منٹ کے لیے اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تصویر نہیں، یہ فوٹو نہیں، یہ جو فریم میں جو کچھ ہم نے بنایا یہ فوٹو نہیں، تصویر نہیں، یہ عکس ہے، آپ جائیں انہی سے یہ مسئلہ پوچھ کر آئیں، اس سوال کا جواب لے کر آئیں کہ ایک آدمی کے آگے یہی فوٹو ہے فریم کے اندر، یہ ساری تصویریں ہیں جانوروں کی، انسانوں کی، کیا وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے. نماز پڑھ سکتا ہے اس لیے کہ عکس کے ہوتے ہوئے نماز جائز ہے کہ ہم دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگلی صف والوں کا عکس جو ہے وہ پیچھے ہے، پیچھے ساتھیوں کی نماز ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے صف والوں کے آگے عکس ہے اگلی صف والوں کا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جائز ہے. اگر یہ عکس ہے، یہ فوٹو نہیں، یہ تصویر نہیں، عکس ہے، آئیے آپ فتویٰ دیں. جی ہاں آگے فوٹو ہوں، اس طرح کی یہ ساری چیزیں موجود ہوں، نماز ہو جاتی. اگر نماز نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے منع کر دیا ہے. میرے بھائیو جو کام غلط ہے، چاہے کرنے والا ابراہیم بھٹی ہو یا کوئی اور ہو، غلطی کو غلطی تو کہو. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا لوگ گناہ کریں گے اور گناہ کو گناہ سمجھیں گے، گناہ کو گناہ سمجھیں گے، اور جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. ایک وقت میری مخلوق کے اوپر ایسا آئے گا لوگ گناہ کریں گے، اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے، اس سے اس کو برباد کر دوں گا. گناہ کو گناہ تو سمجھو، غلطی کو غلطی تو سمجھو. اب میرے بھائیوں بات یہ ہے، اس وقت اس فوٹو سے ہم میں سے کوئی شخص بھی بچا ہوا نہیں، عالم ہو یا جاہل ہو، پڑھا لکھا یا ان پڑھ ہے، مرد ہیں یا عورتیں ہیں. اس لیے کہ معاملات کے اندر اس طرح ہمیں جکڑ کر رکھ دیا گیا ہے، ہم میں سے کوئی بچا نہیں ہو. مگر بعض تصویریں وہ ہیں جو ہم خوشی سے نہیں کھنچواتے، ہماری انتہائی مجبوری ہے دنیا کے معاملات کے اندر. اس مجبوری کو ہمارا اللہ جانتا ہے. لا محالہ وہ مجبوری ایسی ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے اوپر وہ مجبوری مسلط کی ہے اس کے مجرم وہ لوگ ہیں. ہماری مجبوری ہے. اب جیب میں ہمارے پیسے نہیں، ہم چل نہیں سکتے، ان پیسوں کے اوپر تصویریں ہیں. ہماری جیب میں شناختی کارڈ ہے، اس کے بغیر ہم سفر نہیں کر سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے. ہماری جیب میں پاسپورٹ ہے، اس پہ تصویر ہے، اس کے بغیر ہم کوئی حج یا عمرہ ادا نہیں کر سکتے. یہ ہماری بعض مجبوریاں ہیں. یہ مجبوریاں جن نے مسلط کی ہیں ان کا جرم ان پر ہے.
وہ ہماری مجبوری ہے، لیکن مجبوری سے ہٹ کر کچھ ہم تصویریں کھنچواتے ہیں، ان سے تو بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، لوگوں جہاں تک اللہ نے تم کو توفیق دی ہے تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ جہاں تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے، جہاں تم گناہ سے بچ سکتے ہو اپنے آپ کو بچاؤ، جہاں بچ سکتے ہو اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ فضول تصویریں کھنچوانا اور گھر میں اویزہ کرنا، البم بنانا، یہ کرنا، یہ وہ کرنا، یہ مجبوری سے ہٹ کر ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں، یہ انتہائی ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس طرح کی تصویروں کو پھاڑ دینا چاہیے جو انتہائی غیر ضروری ہے، جو بغیر کسی مجبوری کے ہمارے اوپر مسلط ہم نے خود کر دی ہے، ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ فضول تصویریں کھنچوانا، اب تو عجیب حیرت یہ ہے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، واپس آتے ہیں تو ان کے پاس مکمل ایک البم ہوتا ہے، جی یہ میں مینا میں کھڑا ہوں، جی یہ میری مینا کی تصویر ہے، یہ مینا کی میری تصویر ہے، جی یہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، پھر یہ تصویر ہے، یہ میں عرفات میں دعا مانگ رہا ہوں، جی یہ میری تصویر ہے، یہ جی میں مزدلفہ میں ہوں، یہ میری تصویر ہے، یہ میں طواف کر رہا تھا، یہ میں عمرہ کرنے کے لیے دوبارہ گیا، یہ دوبارہ احرام باندھا ہے، یہ لوگوں کو اپنی کہانی سنا رہا ہے اور اپنا حج برباد کر رہا ہے اور اپنا عمرہ برباد کر رہا ہے۔ یہ وہ تصویریں ہیں جو عذاب کا باعث بننے والی ہیں، ان سے اپنے آپ کو جانا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اور میں نے جس طرح کہا کہ بعض مجبوریاں ہیں، وہ مجبوری ہماری اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے قرآن کریم کی آیت، اس سے ہمیں تسلی ملتی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تمہارے بس میں ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ جو ہمارے بس میں ہے ہم اپنے آپ کو ان تصویروں سے بچائیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہیں ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے معاف